أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون۔ سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ یہ سورہ یونس کی 19 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب جو اختلافات تم میں نظر آ رہے ہیں وہ اختلافات پہلے نہیں تھے۔ یعنی شروع میں جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوئے، تو پھر ایک لمبے عرصے تک ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رہا۔ وہ سب کے سب ایک ہی امت واحدہ تھے، توحید پر قائم رہتے، کفر و شرک کا نام تک نہیں تھا ان کے درمیان۔ لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلافات پیدا ہوتے گئے۔ یہ عرصہ کتنے دنوں تک رہا، کتنے سالوں تک رہا، تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک جو ہے لوگوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے موقع پر جو ہے یہ اختلافات رونما ہوئے، کفر و شرک ظاہر ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اس کا مقابلہ کرنا پڑا۔ یہ احادیث اور سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، اور نوح علیہ السلام کے واقعے کی تفصیل قرآن میں بھی مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ کس طریقے سے ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی، اور کیسے انہوں نے ایک لمبے عرصے تک قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اس کے باوجود بھی قوم نہیں مانی۔ وہ اختلافات اس وقت رونما ہو چکے تھے۔ یہ عرصہ کتنا رہا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ روایتوں کے مطابق تقریباً 1000 سال کا بتایا جاتا ہے۔ 1000 سال تک کوئی اختلافات ایسے نہیں ہوئے، آہستہ آہستہ اختلافات رونما ہونا شروع ہوئے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایک ہی خاندان تھا، آہستہ آہستہ خاندان بدلتے گئے، قومیں بنتی گئی، کنبے قبیلے بنتے گئے، نسلیں بڑھتی گئی، لوگوں کی ضروریات بڑھتی گئی، لوگ مختلف مقامات پر پھیلنے شروع ہوئے، مختلف دنیا کے حصوں میں جو ہے انہوں نے بود و باش اختیار کی۔ اس طریقے سے نسب، خاندان، قبیلہ، کنبہ الگ الگ ہوتا رہا۔ پھر وہاں پر ان کا رنگ و روپ، ان کی زبان اور ان کا طرز معاشرت، ان کے دیگر کام کاج میں اختلاف ہوتا رہا۔ اس طریقے سے کئی ایک چیزوں میں ان کے اختلاف ہو گیا۔ یہ بالکل ایک فطری بات تھی۔ قرآن اس کو ایک فطری چیز قرار دیتا ہے کہ یہ ساری اختلافات جو ہیں حسب نسب، خاندان، کنبہ، قبیلہ، رنگ، نسل اور زبان، یہ طرز معاشرت، آب و ہوا، یہ سب چیزیں فطری ہیں۔ اور فختلفو جو کہا، فختلفو اس لیے کہا گیا کہ کفر و شرک، ایمان کے بعد کفر و شرک کا آ جانا، یعنی کافر اور مشرک کو ایک الگ قوم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا، اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا کہا گیا۔ یعنی انحراف کرنے والی جو چیز ہے، ایمان اور اسلام سے انحراف بھی جو ہے انسان کو، یعنی اولاد آدم جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس میں سے اولاد آدم کو جو ایمان اور اسلام سے انحراف کیے ہیں تو ان کو مختلف قوموں میں بانٹا، مختلف فرقوں میں بانٹا۔ صرف اور صرف اسلام اور ایمان سے انحراف ہی، دیگر چیزیں یہ بانٹنے والی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ آج دنیا نے بہت سی چیزوں کو فرقوں میں اور قوموں میں بانٹنے کا ذریعہ بنا لیا ہے، لیکن وہ قرآن کی نظر میں وہ ذریعہ نہیں بن سکتی کہ بانٹنے کو۔ قوم اور فرقوں کو بانٹنے والی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ ایمان اور اسلام سے انحراف،
خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو ہی قومیں ہیں اللہ کے پاس، یا تو کافر ہیں یا مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا تم کو تو تم میں یا تو کافر ہوں گے یا مومن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والے، اطاعت گزاری کرنے والے، بات کو ماننے والے یا نہ ماننے والے نافرمان۔ تو بانٹنے والی قوموں میں جو چیز ہو سکتی ہے وہ صرف اور صرف یہی کہ ایمان اور اسلام سے انحراف ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ پہلے تو ایک ہی امت تھی، امت واحدہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان میں اختلافات پیدا ہوئے۔ پھر وما كان الناس الا امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہاں پر بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ سوائے ایک امت کی، امت واحدہ کی، اور کوئی امت نہیں تھی اس سے پہلے، اور جب ان میں اختلاف پیدا ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ فبعث اللہ النبیین، کیونکہ ان کے اختلافات کو دور کرنا تھا، ان کو راہ ہدایت دکھانا تھا۔ مبشرین و منذرین، کیا کام تھا وہ؟ انبیاء کرام کا کام یہی تھا کہ ماننے والوں کو خوشخبری دے دینا اور نہ ماننے والوں کو ڈرانا۔ وانزل معهم الکتاب بالحق، اور وہ ایسے ہی نہیں آئے بلکہ اپنے ساتھ کتابیں لاتے رہے، آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے رہے، اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو ہدایت دیتے، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا شروع سے کہ جب اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے تو نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ پے در پہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، ان کے ساتھ کتابیں بھیجی گئی اور جس کے ذریعے سے ان کو ہدایت کا راستہ دکھلا دیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اگر یہ بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری چیزیں مقرر ہو چکی ہیں، پہلے سے فیصلے کر دیے گئے ہیں، ایک وقت مقررہ کے لیے میعاد معین مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس وقت تک لوگوں کو مہلت دی گئی ہے۔ یہ دنیا کو دارالعمل بنایا گیا ہے اور اس میں جزا و سزا کا قانون نہیں ہے، بس ایک نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی چیزیں پیش کر دیتے ہیں، ورنہ اصل جزا اور سزا تو وہاں پر جا کر ملنے والی ہے۔ اور یہاں پر لوگوں کو مہلت ملی ہوئی ہے، مہلت سے استفادہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور ان کو دونوں راہیں دکھا دی گئی ہے۔ مذاہب کے اختلاف کو دیکھ کر یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ خدا دنیا میں عدالت برپا کر کے اس اختلافات کا فیصلہ کیوں نہیں کر دیتا، جبکہ ایک مذہب دین حق ہے اسلام اور دیگر سارے باطل ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کے سب مل کر چل رہے ہیں۔ یہاں پر جس کا جی چاہے وہ اختیار کیا ہوا ہے، کسی کو یہاں پر ہاتھ پکڑ کر روکا نہیں جا رہا ہے، جو چاہے کر رہا ہے، اس کو اختیار ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اس آیت میں دیا گیا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس فیصلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہوا ہے۔ دنیا میں تو انسان کا امتحان ہے، وہ مذاہب کے اختلافات کے درمیان اپنی عقل کا صحیح استعمال کر کے اور اپنی فطرت کی آواز کو سن کر وہ نیز ان نشانیوں اور دلائل کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھیجی ہے، اس کی ہدایت کا سامان، آسمان سے کتابوں کو نازل کیا اور انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے رکھی گئی اور انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا گیا اور فطرت میں اس کی جو ہے یہ چیز بدید کر دی گئی کہ نیکی اور برائی دونوں چیزیں اس کے پاس فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس سے وہ رہنمائی حاصل کر کے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اس کو دیکھے اور قبول کرے، دین حق کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا میں اس کا امتحان اور آزمائش کے طور پر اس کو ایک مہلت دے دی گئی ہے۔ اگر مذاہب کے اختلافات کا فیصلہ دنیا ہی میں چکا دیا جاتا تو پھر انسان کا امتحان کس طرح ہو سکتا تھا؟ یہاں پر ہی سارے فیصلے نہیں ہو سکتے ہیں، جزا و سزا کا فیصلہ تو وہاں پر جا کر ہو جائے گا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو کہو غیب کا مختار اللہ ہی ہے، بس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور یہ مسلسل فرمائشی معجزات کا مطالبہ کفار کیا کرتے تھے۔
اس میں کہا گیا کہ اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، یہ کہتے تھے لوگ۔ نشانی سے مراد کئی ایک چیزیں ہیں۔ نشانی جو آفاق میں جو پھیلی ہوئی جو قدرت کی مختلف مخلوقات ہیں اس کو بھی نشانی کہا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کو بھی نشانی کہا جاتا ہے آیت، اور جو معجزات ہیں اس کو بھی نشانی کہا جاتا ہے۔ یہاں اس سے مراد معجزات ہیں۔ معجزہ اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا فعل اور نبی کے ہاتھ پر جب ظاہر ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ یہ خرق عادت کام ہوتا ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، کر کے بتاتے ہیں۔ سارے انبیاء کرام کو معجزے دے کر بھیجا گیا تھا تاکہ ان کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہو، لوگوں کے سامنے وہ پیش کرے۔ بغیر معجزے کے نبی نہیں آتے تھے، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نشانیاں ان کے ہاتھوں پر رکھ کر بھیجتے تھے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ قرآن میں بار بار آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دے کر بھیجے گئے تھے اس کا تذکرہ آیا، اور دیگر معجزات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات دے کر بھیجے تھے ساتھ۔ انہیں بتایا جاتا ہے خصائص کبریٰ میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے لکھتے ہیں کہ تقریباً 10,000 معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے، اتنی بڑی تعداد میں معجزات، اور پھر قرآن خود ایک جیتا جاگتا معجزہ ہے، ایسا کلام جو عاجز کر دینے والا کلام ہے اور یہ ایک کلام جو ہے یعنی ایسا معجزہ ہے جو قیامت کی صبح تک رہنے والا ہے۔ دوسرے سارے معجزات جو انبیاء کرام کو عطا کیے گئے تھے وہ سب کے سب ان کی زندگی کی اور ان کی حیات تک ہی تھے، اور یہ معجزہ قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے، کیونکہ اس میں چیلنج دیا گیا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اور سب کو کہا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو، اور یہ کوئی ابھی تک نہیں کر سکا۔ تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، زندہ معجزہ۔ تو اتنے معجزات ہونے کے باوجود بھی وہ کفار فرمائشی معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے قوم سمود نے معجزے کی فرمائش کی کہ اس پتھر کی چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھا دو جو گابھن بھی ہو 11 مہینے کی اور پھر نکلتے ہی بچہ بھی جنے۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نکال کر بتا دیا، لیکن قوم نہیں مانی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے کہ معجزہ دکھانے کے بعد بھی فرمائشی معجزہ، اس کے بعد اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر سب کو سب ختم کر دیا جاتا ہے، ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کس کو معجزہ دکھانا چاہیے، کس کو نہیں دکھانا چاہیے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جب چاہے جب دکھا سکتے ہیں، وہ قدرت رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ کوہ صفا کا جو پہاڑ ہے اس کو پورے کا پورا سونے کا بنا دیا جائے، یا جو ہے مکے کی جو پہاڑیاں اور وادیاں ہیں، پتھریلی چٹانیں ہیں، اس کو یہاں سے نکال کر یہاں پر نہریں جاری کر دی جائیں اور باغات بنا دیے جائیں۔ یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، لیکن ایسا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ہمیشہ۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ معجزات وغیرہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نہیں، غیب کا علم بھی اللہ ہی کو ہے، اور غیب سے کوئی چیز برآمد کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ اور کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے میں نہ غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ غیب کی کوئی چیز میرے اختیار میں ہے کہ اسے منظر عام پر لا سکوں اور تمہارا مطالبہ پورا کر دوں۔ واضح ہوا کہ ایک نبی اپنی طرف سے معجزہ دکھانے پر قادر نہیں ہوتا، تو ایک ولی اپنی طرف سے کرامت دکھانے پر کس طرح قادر ہو سکتا ہے؟ در حقیقت اللہ کی اذن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آج جو لوگ ولیوں کی کرامتوں کے تعلق سے جو ہے اتنے اس قدر شور و غل مچاتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے افعال اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو انبیاء نبیوں کے ہاتھوں پر ظاہر فرماتے ہیں تو معجزہ کہلاتا ہے، اور اپنے نیک بندوں صالحین کے ہاتھوں پر اس کا اظہار فرماتے ہیں تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ یہ سب برحق ہے، لیکن کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ نبی بھی اگر جب چاہتے تو اپنے طور پر وہ معجزہ نہیں دکھا سکتے تھے۔ کئی ایک وقت ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے جو ہے اس قدر مطالبہ کیا کہ آپ عاجز آ گئے۔ سورہ انعام 7ویں پارے میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ یعنی ایک وقت تو آپ یہ سوچنے لگے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دیں تو اچھا ہے کہ لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں گے، اس قدر جو ہے فرمائشی معجزے کا مطالبہ کر رہے ہیں لوگ۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ رَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ۔ بڑے سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو اس کی
قدرت اور استطاعت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، تو آپ آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائیے، زمین میں سرنگ کھود لیجیے اور ان کے مطالبے کے مطابق آپ ان کو کوئی نشانی لا کر دکھا دیجیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ معجزہ دیکھ کر جو ہے کوئی ہدایت نہیں پاتا، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، وہ جب چاہیں جس کے ہاتھ پر چاہیں ظاہر کر دیتی ہیں۔ اپنی یعنی ایسے ایسے بے ایمان اور نافرمان بندوں کے ہاتھوں پر بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے اس قسم کے لوگ بہت سے ہوتے ہیں جو ایسے چیزیں بتاتے ہیں لوگوں کو، تو اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ معجزہ ہے یا کرامت ہے، وہ تو استدراج ہے، ڈھیل ہے، ان کو بھی دیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس میں اس بات کو واضح فرما دیا گیا کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تو اس کا مطالبہ کرنا فضول ہے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں اس کا اظہار فرمائیں گے، یا تم کو موت آ جائے گی یا قیامت واقع ہو جائے گی اور تم کو وہ ساری چیزیں دکھا دی جائیں گی جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔